میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو جب بہت کچھ ملا ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، آخرت تیری اچھی ہو جائے گی، تیرا جو بھی حصہ ہے وہ قبر میں تجھے مل جائے گا، تو کیوں دنیا میں مانگ رہا ہے؟ اور اگر دنیا میں مانگ رہا ہے تو بھائی وہ برتن جو ہے، وہ عرش جو ہے جس میں وہ رہتا ہے، جس میں اس کو لانا ہے، اس کو تو نے گند بلا سے بھرا ہوا ہے۔ حرص، طمع، لالچ، بخل، بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، غیبت، تکبر ایسی بری چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ کفر کو برداشت کر لیتا ہے، تکبر کو برداشت نہیں کرتا۔ اتنے ساری بیماریاں تو نے پالی ہوئی اندر، تو تیرے مرشد نے اس کی صفائی کے لیے تجھے ذکر کی تلقین کی کہ اسی ذکر سے یہ صاف ہوگا۔ یہ جو قلب ہے تیرا یہ صاف ہو، وہ صاف تو ہو جاتا ہے دنیا کا معاملہ، مگر دوسری حرص شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری حرص یہ شروع ہو جاتی کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک مجھے کشف نہیں ہوا، ابھی تک میری کوئی کرامت نہیں سرزد ہو رہی ہے، ابھی مجھے جو ہے فلاں نہیں نظر آ رہا ہے، دھماکہ نظر نہیں آ رہا ہے، کشف قبور نہیں ہو رہا ہے۔ اور بھائی یہ بھی تو حرص ہے نا، تو اللہ کے لیے ذکر نہیں کر رہا ہے، ابھی بھی تو ان چیزوں کے لیے ذکر کر رہا ہے، اس کو بھی نکال دے۔ خدا کی قسم جس چیز کو تو نفی کرتا جائے گا وہ چیز خود ہی عطا ہوتی چلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب مرشد کریم، محبوب سائی، میزان فیروزی۔ اس کا قانون ہی یہ ہے، یعنی قربانی، میں نے بتایا نا قربانی۔ ابھی تو بزرگی میں پڑا ہوا ہے، میں بزرگ نہیں بنا، میں پیر نہیں بنا، میرے اندر جو ہے روحانیت نہیں آئی، مجھے کشف نہیں ہو رہا ہے، مجھے کشف قبور نہیں ہو رہا ہے، مجھے فلاں نہیں ہو رہا ہے، دھماکہ نہیں ہو رہا ہے۔ ارے کشف قبور کے لگتے تجھے ان چیزوں سے کیا واسطہ ہے؟ مجھے یہ نہ نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور تو ان چیزوں پہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو خالصتاً اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کو نہیں سمجھا تو؟ اخلاص کے معنی ہی یہی ہے کہ بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی مقصد کے میں تجھ کو یاد کرتا رہتا۔ اٹھاں بہشتاں کولوں مینو دوزخ بھلی، جتھے تو پیا نظرے آوے۔ ما زغل بصر وما طغى، میرے حبیب نہ آپ کسی طرف متوجہ، نہ حوروں کو دیکھا، نہ غلمان کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا۔ میں نے اتنی ساری تیرے لیے جو تیاری کی تھی استقبال کے لیے، تو نے تو کسی چیز کی طرف نہیں۔ ما زغل بصر وما طغى، کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ حضور نے فرمایا اللہم انت وانا، اے اللہ تو ہے اور میں ہے، وما سوا کا ترکت لاجلک، اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے میں نے ترک کر دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ نور چاہیے، نہ قصور چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ دوزخ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میں تو تیری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا محمد انا وانت وما سواک خلقت لاجلک، اے محمد تو ہے، میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے سوا محبوب جو کچھ بھی میں نے بنایا تو تیرے لیے بنایا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا، جو کچھ بھی بنایا، وہ تو آپ کے لیے میں نے بنایا، آپ اس کو ایک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا دل لاؤ، اگر دنیا میں ہی دیکھنا ہے تو پھر ایسا دل لاؤ، تیار ہو جاؤ اس چیز کے لیے، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ نہ دنیا کی لالچ کرو گے، نہ آخرت کی لالچ کرو گے، نہ کشف کی لالچ کرو گے، نہ کرامات کی لالچ کرو گے، نہ دیدار کی لالچ کرو گے،
کسی چیز کی لالچ نہیں کرو گے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے۔ اگر ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت نہ ہو جائے تو مجھے میرا آ کر گلا کاٹ دینا۔ جی نظر نہیں ہے، وہ نظر نہیں ہے، مجھے کیا ملا ہے۔ آج کل بہت سارے اس میں منافق ہوتے جا رہے ہیں، وہ کہتے کہ ہم اتنے سال سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، اور بھڑکانے والے بھی ان کو بولتے رہتے ہیں کیا ملا تم کو اتنے عرصے میں، کیا ملا، کیا ملا؟ وہ تو 40 سال سے کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، تجھے کیا ملا ہے؟ کیوں بیٹھتا ہے یہاں پر؟ کس نے تجھے روکا ہوا ہے کہ ادھر بیٹھے رہو؟ نہیں، تیرے 40 سال خالی نہیں جائیں گے، مگر دنیا میں نہیں ملے گا تجھے، آخرت میں ملے گا۔ آخرت کا میرا وعدہ ہے، آخرت کا، قبر کا میرا وعدہ ہے، وہاں تیرا حصہ تجھے مل جائے گا۔ اور اگر دنیا میں چاہتا ہے تو پھر قربانی کر۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا داری چھوڑ دے، تو اس کو صاف کر دے، دنیا کو ہاتھوں میں لے لے، دنیا بھی چلا، دنیا بھی چلا، جتنی چلتی ہے اتنی چلا، مگر اس کو ہاتھوں میں رکھ، اس کو صاف کر دے، بالکل پاک کر دے۔ اس میں اگر اتنی سی بھی غلاظت ہوگی تو محبوب بہت پاک ہے، وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اگر یہ بالکل پاک ہو گیا، خدا ہمارا اور آپ کا سب کا کرے، یہ پاک ہو جائے، قلب سلیم ہو جائے، قلب مطمئنہ ہو جائے، ہم بندوں میں شمار ہو جائیں، تو پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی آپ کو، نہ کشف کی حاجت رہے گی، نہ کرامت کی حاجت رہے گی۔ آپ تو ایسے نشے میں ہو جائیں گے، ایسی شراب پی لیں گے کہ پھر آپ کو مرتے دم تک ہوش بھی نہیں آئے گا۔ کرو میرے ساتھ وعدہ، نکالو اس خبیث کو اندر سے، دنیا کے خبیث کو بھی نکال دو اور آخرت کے خبیث کو بھی نکال دو، بالکل نکال دو۔ دنیا میں چلو پھرو، میں مجھ سے روکوں گا نہیں کہ دنیا میں مت چلو پھرو، چلو پھرو، مگر ہاتھوں تک، پیروں تک، بس اس جگہ کو پاک کر دو، نکال دو خبیث کو اس میں سے۔ اور شیطان جو ہمزاد ہے اس کو مسلمان بناؤ، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ حضور کے صدقے میں حضور کا ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا تھا، اور اللہ کے ولیوں کا بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہدایت کرتا ہے، غلط راستہ نہیں بتاتا ہے، پھر سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، بہت سو کو میں نے دیکھا ہے، وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں میں کیسے ان پاگلوں کو سمجھاؤں۔ پنجاب سے کوئی آتا ہے، میں جانا چاہتا ہوں گھر، چلے جاؤ بھائی، میں ایسے تو نہیں جاؤں گا، میں ایسے تو نہیں جاؤں گا، جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے ملے۔ اب یار میں وہ چیز کیسے تم کو ڈال دوں؟ میں کیا گٹر لائن میں دودھ ڈال دیں؟ دودھ جو ہو اس کو گٹر لائن میں ڈالیں، نور جو ہو اس کو ظلمات میں ڈال دیں؟ کیا چاہتا ہے تو؟ جو چیز میں چاہتا ہوں، اب مجھے تو پتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو بزرگی چاہتا ہے، تو روحانیت چاہتا ہے، تو جناب عالی وہ کشف چاہتا ہے، تو کرامت چاہتا ہے، تیرا نام ہونا چاہیے، دنیا والے تجھے پہچان جائیں۔ یہ ساری تو حرص ہے نا، یہ ساری چیزیں تو حرص ہے، للہیت کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، پھر بھی تو اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، یعنی تو ابھی زندہ ہے، زندوں پر حرام ہے جب تک تو مرے گا نہیں۔ مار دینا اپنے آپ کو،
دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو مار دے، کمپیوٹر بن جا، ہاتھوں سے چل پھر، یہ بھی نہیں کہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، میں نہیں اجازت دوں گا کہ جنگل میں جا کر تو